والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھئے الصلاۃ باواز بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اسا مجرم گل صاف کریں دے پیہاں کل بدیاں تے کل جرماں دا اعتراف کریں دے پے آئی یار آواز مدینے چوں انصاف کریں دے پے آئی یار آواز مدینے چوں انصاف کریں دے پے جیڑا حسن حسین دا نوکر ہا انہوں معاف کریں دے پے جیڑا حسن حسین دا نوکر ہا انہوں معاف کریں دے پے اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور توجہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو میری راہ میں قتل ہوئے نا مارے گئے انہیں مردہ نہ کہنا۔ توجہ آپ احباب، حسین ابن علی کی محبت میں آئے اور این یہ وہ لمحات ہیں جب حسین انہوں محمد کو گھوڑوں پہ سوار کر کے میدان کربلا کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ شہید میدان میں جاتا ہے نا جب غازی مجاہد فوجی، اسے یہ بالکل یقین نہیں ہوتا کہ میں شہید بنوں گا یا غازی بنوں گا،
اسے یہ معلوم نہیں ہوتا اور پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے شہادت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن حسین کائنات میں وہ شہید ہے۔ جب حسین کائنات میں تشریف لائے آپ کی شہادت کا چرچا ہو رہا تھا۔ این وہی لمحات ہیں، آدھا دن گزر گیا، حسین کبھی اونو محمد کو تیار کر کے کربلا کے میدان میں روانہ کر رہے ہیں۔ تصور کرو کون ہے جس کو موت، اپنی اولاد کی موت سامنے نظر آ رہی ہو اور وہ اپنی اولاد کو موت کی طرف دھکیلے، موت کی طرف روانہ کرے۔ کائنات میں اگر کوئی ایسا ملے گا تو تمہیں حسین ابن علی ہی ملے گا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے نبی کے غلاموں، آج صدیاں بیت گئیں، میرا اور آپ کا یقین ہے 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن، بغیر ساؤنڈ کے پڑھتے ہیں اور سارے پڑھیں، ذرا کیمرہ مارے ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون حسینی آیا بیٹھا ہے۔ 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن، اور زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا، صبر کی ایک انتہا ہے اے حسین ابن علی، صبر کی ایک انتہا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذرا زور سے آواز آئے، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آل نبی اولاد علی کی ان محبتوں کے بدلے مجھے اور آپ کو پروردگار دارین کی سعادتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ جتنے لوگ آپ یہاں آئے ہیں، امام علی مقام امام حسین کی محبت میں آئے ہیں، سیدہ زہرا کے لاڈلوں کی محبت میں آئے ہیں، پاک نبی علیہ السلام کے نواسوں کی محبت میں آئے ہیں، ان کی شہادت کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔
آپ تمام احباب تشریف لائے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات سیدہ زہرا کے گھرانے کی آپ سب کو خیرات عطا فرمائے۔ تھوڑی ایکو کٹ کرو تے آواز تھوڑی صاف کرو، بالکل ختم کری اڑو ایکو، میں دو چار گلاں کرساں پھر اس تو بعد میں تو سہیں دساں کیا کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے نبی کے غلاموں، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ عظیم الشان خاندان ہے کہ جس خاندان سے محبت صرف زمین میں رہنے والے نہیں، صرف زمین پہ رہنے والے ہی نہیں، بلکہ یہ وہ اتنا عظیم خاندان ہے کہ اس خاندان کی محبت فرشوں کے رہنے والے بھی، عرشوں کے رہنے والے بھی فرما رہے ہیں۔ بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس خاندان کی محبت زمین و آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت میں خالق کائنات خود اعلان فرما رہا ہے، زندگی میں رہو، جیو تو اسی خاندان کی محبت میں، یعنی اہل بیت رسول کی محبت میں جیتے رہو۔ جب دنیا سے جاؤ نا تو اسی خاندان کی محبت میں جاؤ۔ اور میں نے بارہا کہا نا کہ جب کوئی آل رسول سے محبت کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، ایک تو رب العالمین اگرچہ اسے جنگ کا میدان نہیں ملا، وہ دشمنوں سے لڑ کر اس دنیا سے نہیں گیا، پروردگار کے نبی نے ارشاد فرمایا بے شک وہ بستر علالت پہ مرا ہے، لیکن فرشتوں دیکھو تو صحیح، اس کے دل میں اگر حسین ابن علی کی محبت ہے تو اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دو، اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دو۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، جب وہ مر رہا ہوتا ہے اس کے اعمال نامے میں بخشش کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ آج حسین ابن علی کی شہادت کو، آپ کے جانثاروں کے شہادت کو ہم سلام عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں احباب دی وقار، لیکن حسینی کردار وہ کہیں غائب ہو گیا ہے جی۔ امام علی مقام امام حسین کا جو کردار تھا نا، وہ ہمارے اندر سے کہیں غائب ہو گیا ہے۔ نعت بھی ہم پڑھتے ہیں حسین کی، ہم امام علی مقام امام حسین سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو اصل میں امام علی مقام امام حسین کا کردار تھا نا، وہ ہم نے بلا دیا، وہ ہم نے بلا دیا۔ دیکھیں امام علی مقام امام حسین آپ ظالم کے سامنے ڈٹ گئے، مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے گئے امام علی مقام امام حسین کے قدموں میں، حسین یہ دولت لے لو، یہ مال لے لو، یہ فلاں ملک کی حکومت لے لو، فلاں گورنری لے لو، فلاں تاج تمہیں دے دیتے ہیں، فلاں محل تمہارے نام کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کا ایک ہی جواب تھا کہ اے بدبخت، تو میرے نانا کے دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، حدیں پار کر رہا ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری مان لے، جب تک تو میرے نانا کے دین کی وفاداری میں نہیں آئے گا، حسین تیرے سامنے ڈٹ کے تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا کہیں تساں کی لب سے ناسن یزید نمازی سا، لیکن ایک بات، یزید شراب پیتا تھا، زنا سرعام کرتا تھا، گناہ سرعام کرتا تھا۔ یزید کا کردار کیا تھا؟ بہن، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں سرعام تار تار کرتا تھا، لیکن اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا تھا، اور پھر کہتا تھا مجھ سے کوئی پوچھے نہ، اور امام علی مقام سے کہتا تھا میری بیعت کر لو، میں تمہیں مال و دولت دے دوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میرے نانا کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں
اور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں۔ حسین نے فرمایا میں ڈٹ کر یزید تیرا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ میرا سر قلم ہو جائے گا۔ ایک بات، امام علی مقام یہ یزید کا کردار ہے۔ مجھے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ بولیے ذرا، امام حسین سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میرے گھر میں اگر میں اپنے بیٹوں کا نام رکھوں تو وہ حسن و حسین رکھوں، علی رکھوں، عباس رکھوں، عمر رکھوں، عثمان رکھوں، ایسے ہی ہے نا؟ اس لیے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اگر محبت میں ہم نام رکھتے ہیں تو محبت میں ہم کردار کو کیوں نہیں اپناتے؟ اگر امام علی مقام امام حسین کی محبت میں ہم اتنا تھوڑا سا کام کر رہے ہیں تو اس سے آگے کیوں نہیں جا رہے؟ مجھے یہ بتاؤ، امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میرے اوپر فرض ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کے لیے اس بدبخت سے لڑوں، فرض ہے۔ فرمایا گیا حسین نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اگر استطاعت ہے تو وہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، واجبات اس کے بعد ہیں۔ حسین اس کے علاوہ تو نے اپنے اوپر کوئی فرض لازم کر لیا؟ فرمایا ہاں، جب شریعت کی پاسداری نہ کی جا رہی ہو، جب شریعت کی حدیں توڑی جا رہی ہوں، جب دین کو پامال کیا جا رہا ہو، اس وقت دین کی عزت و ناموس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا یہ صرف حسین کے لیے نہیں بلکہ کائنات میں جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے، فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ حسین 5 نمازیں پڑھتے ہو، یہ کافی ہے۔ حسین زکوٰۃ، حج یہ آپ نے کیے ہوں گے، کافی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اوپر یہ فرض کس لیے لازم کر لیا؟ کوئی مال لے لیتے، کوئی دولت لے لیتے، گورنری لے لیتے، حکومت لے لیتے اور اپنا کنبہ بچا لیتے۔ بابدی وقار پھر کردار حسینی سامنے نہ آتا۔ پھر یزید وہ جو دین کی پامالی کر رہا تھا بابدی وقار، وہ آج بھی سرعام ہوتی۔ پھر ممبر و محراب کی عزت میں جناب والا محفوظ نہ ہوتی، پھر ہماری ماؤں بیٹوں بہنوں کی عزت محفوظ نہ ہوتی، گلی کوچوں میں یزید کا نام عام ہوتا۔ بابدی وقار حسین تیری عظمت و جرت کو سلام، تو نے اس فتنے کا سر قلم کیا اپنی جان دے کر، اور آج گلی گلی میں آواز آ رہی ہے سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ یہ حسینی کردار تھا کہ ظالم کے سامنے یوں ڈٹے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ حسین اپنی ذات کے لیے یزید کے سامنے نہیں ڈٹے۔ حسین اپنا کوئی معاملہ درست کرنے کے لیے، اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے یزید کے سامنے نہ ڈٹے۔ بابدی وقار بس میرے حسین کے سامنے تھا، اس وقت تو بس نانے کا دین سامنے تھا۔ پتہ یہ چلا حسینی کردار یہ ہے، امام حسین کی سیرت یہ ہے کہ جہاں دین کی پامالی ہو رہی ہے وہاں کوے کی طرح آنکھیں بند کر لینا یہ یزیدی کردار ہے، اور ڈٹ کر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہو جانا یہ حسینی کردار ہے۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں، آج کا یہ پیغام ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ حسین نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ میں نے شاید اس دن جمعے میں کہا تھا کہ حضرت قاسم جب امام علی مقام امام حسین کے پاس آئے نا، عاشوراء کی رات، یعنی جو رات گزر گئی ہے، آ کر کہنے لگے بابا حضور ادھر نیزے اور تلواریں تیز کی جا رہی ہیں، ادھر جنگ کی مہارتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور ادھر تم مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہو۔ جنگ کی تیاری کرو، کوئی تربیت کرو، کوئی ہمیں معاملات سکھاؤ، تلوار چلانا، نیزے چلانا سکھاؤ۔ اس وقت حسین نے حضرت قاسم کو جواب ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، جانتے ہو نا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔
ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اور دوسرا امام حسین نے فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ناموں کی تسبیحات اور استغفار کرنا۔ یہ تین کام مجھے بڑے پسند ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر امام علی مقام امام حسین کو یہ تین کام بڑے پسند تھے تو پتہ ہے نا جب امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا وقت آیا تو لمحات کیسے تھے؟ کہیں گے سبحان اللہ؟ میں سمجھتا ہوں مزاج کو، بس 5 منٹ میں آپ کو اس طرف لا کر گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ میرا جمعہ کے دن آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ وقت پر ہم دعا کریں گے۔ باب دی وقار ایک مرتبہ آپ کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار نے پھر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے جو امام علی مقام امام حسین کو شہادت عطا فرمائی، میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو رب کی بارگاہ میں رب کے نام پہ ڈٹ جاتے ہیں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے انہیں کبھی خوف نہیں ہوتا، انہیں کبھی غم نہیں ہوتا، وہ ظالم کے سامنے بھی ڈٹ جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کا کردار تو پڑھو، امام حسین رب کے نام پہ یوں ڈٹے، رب کا نام اس انداز میں لیا کہ ظالم بدبخت 22,000 کا لشکر لے کر آیا، حسین نے فرمایا میں اگرچہ 6 ماہ کا علی اصغر لے کے آیا ہوں، میں اگرچہ اونو محمد لے کر آیا ہوں، لیکن بدبخت میں سر تو کٹا دوں گا، لیکن تیری بھول ہے کہ حسین سر کو جھکائے گا۔ اور فرمایا پروردگار نے میں نے تو مومنوں سے سودا کر لیا ہے، میں نے تو مومنوں کی جانیں خرید لی ہیں۔ اے پروردگار مومنوں کی جانوں سے سودا کیسے کیا؟ مومنوں کی جانوں سے تو نے یہ جو خریداری کی ہے یہ کس کے بدلے میں فرمائی ہے؟ نبی کے غلاموں توجہ کرنا، رب کا قرآن فرماتا ہے، رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم باموالهم بان لهم الجنة۔ میں نے جو مومنوں کی جانیں خریدی ہیں، میں نے جو ان کے نفس کا سودا کیا ہے، میں نے جو ان سے مال خریدا ہے، جو یہ کنبہ لٹا رہے ہیں، یہ جو قبیلہ لٹا رہے ہیں، یہ اپنا خاندان لٹا رہے ہیں، رب فرماتا ہے میں نے جنت کے بدلے مومنین سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے۔ اور سنو نبی کے غلاموں، جب سودا ہوا رب نے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ پروردگار تو نے سودا کر لیا،
فرمایا یہ سودا ایسا ہے، یہ جنابے والا گھاٹے والا سودا نہیں۔ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، رب العالمین نے فرمایا فی سبیل اللہ، میری راہ میں آنے والے، فرمایا فَلَن يَضِلُّوا أَعْمَالَهُمْ، پھر میں تیرے اعمال ضائع نہیں فرماؤں گا۔ ایسا ہی ہو کہ میری بارگاہ میں آنے والے، رب العالمین نے فرمایا میں تیرے عمل کو ضائع نہیں فرماؤں گا۔ فرمایا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحِهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ وَيُدْخِلْهُمْ الْجَنَّةَ۔ سودا کر دی، خریدار کون ہے؟ کون ہے خریدار؟ اللہ۔ اور بیچنے والے کون ہیں؟ مومن۔ کیا؟ اپنی جانیں۔ اللہ۔ مجھے بتاؤ امام حسین نے رب کی بارگاہ میں کس چیز کا سودا کیا؟ حسین اپنا کنبہ بچا لیتے، حسین اتنا تو کرتے کہ جو 6 ماہ کا علی اصغر تھا اسے بچا لیتے۔ آئے ہائے، میں علی اصغر کی شہادت 2 منٹ میں پڑھ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن تصور کرنا، خیال کرنا، ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، پنکھوں کی ہوا میں بیٹھے ہو، چٹائی ہے تمہارے پاس، خوبصورت چھت ہے تمہارے پاس، سکون ہے، تمہیں معلوم ہے یہاں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن ادھر خیمے ہیں، تپتی ہوئی ریت ہے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے تو درکنار گرم پانی بھی نہیں ہے۔ علی اصغر رو رہا ہے۔ زینب نے کہا بھائی جان ہم بڑے ہیں اور ہمیں پینے کے لیے یہ بدبخت پانی نہیں دے رہے، یہ علی اصغر ہے، تڑپ رہا ہے پیاس میں، بلک رہا ہے، اسے سامنے لے جاؤ، شاید کسی بدبخت کو ترس آ جائے، اللہ، کسی کو رحم آ جائے۔ امام ننھے علی اصغر کو گود میں اٹھا کر خیموں سے باہر نکلے، بدبخت شمر نے نیزہ کھینچا اور علی اصغر کی حالت کو پار کرتا ہوا احباب دیوکار علی اصغر کی گردن سے خون کا فوارہ نکلا، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام علی مقام امام حسین علی اصغر کو لے کر خیموں میں واپس آئے۔ فضا نے پوچھا بابا، اللہ اکبر کہیں سبحان اللہ۔ سکینہ نے پوچھا بابا علی اصغر کو پینے کے لیے پانی مل گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، حسین چپ ہیں، اس لیے کہ حسین انو محمد کے لاشیں اٹھا کے لائے تھے، اس لیے کہ حسین قاسم کا لاشا بھی اٹھا کے لائے تھے، اس لیے کہ حسین نے عباس کے بازو بھی کٹائے تھے پانی کے لیے، اس لیے کہ حسین 72 جان نثاروں کو قربان کر چکے تھے۔ فضا نے پھر پوچھا تیسری مرتبہ بابا جان علی اصغر کو پینے کے لیے پانی ملا ہے؟ اب علی اصغر نے رونا بند کر دیا ہے، بابا حسین پھر چپ ہیں، بابا حسین پھر چپ ہیں۔ ارے کون ہے جو اپنا جوان علی اکبر بھی قربان کر بیٹھا اور صبر کر رہا ہے، 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر رہا ہے، اور نیزہ جس کے سامنے اپنے بیٹے کی گردن میں لگا ہو وہ باپ کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ کائنات میں وہ باپ تمہیں ملے گا تو حسین ابن علی ہی ملے گا۔ بابا علی اصغر چپ ہے، لگتا ہے اسے پینے کے لیے پانی مل گیا، پانی بھی پیتے جاؤ اور کربلا کے ان شہداء کو بھی یاد کرتے جاؤ۔ ہم تو یہاں میٹھا شربت پی رہے ہیں، انہیں پینے کے لیے پانی بھی گھونٹ بھی میسر نہیں تھا۔ بابا علی اصغر کو پینے کے لیے پانی مل گیا؟ اللہ۔ حسین خاموش ہیں اور خاموشی میں حسین نے آنسو بہائے، آنسو بہا کر آگے بڑھے، علی اصغر کا لاشا سکینہ کی گود میں رکھ کر کہا ہاں علی اصغر نے پانی پی لیا ہے، لیکن ان بدبختوں کا نہیں، حوض کوثر کا جام پی لیا ہے۔ علی اصغر نے پانی پیا ہے لیکن یہ دنیا داروں کا نہیں، ان بدبختوں کو رحم نہ آیا،
لیکن میرے علی اصغر نے اپنے نانا کے حوض سے چلو بھر کے پانی پی لیا۔ اللہ اکبر، پھر ہم کیوں نہ کہیں افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے لوگو نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کے ہیں، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کے ہیں اور زمانہ حسین کا۔ بس یاد رکھنا اس کربلا کی کانفرنس میں آنے والوں کہ عظمت آل نبی بولے نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی پڑھو نہ ذرا، عظمت آل نبی بولے نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اوے جنہ دکھا وچ دل پر راضی، سکھ اونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہنے پیار